الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین وقال اللہ تعالی فذکر ان ذکر تنفع المؤمنین وقال اللہ تعالی فاذکرونی اذکرکم واشکروا ولا تکفرون وقال علیہ الصلاۃ والسلام حب الدنیا راس کل خطیہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ بزرگوں اور دوستو، ہم سب انسان ہیں۔ اللہ پاک کا شکر ہے کہ انسان اللہ پاک نے بنایا ہے، اور اللہ جل شانہ نے انسان کو بہت اعلیٰ صفات عطا فرمائی ہے۔ اسی آیت کریمہ میں جس کو میں نے ابھی تلاوت کیا ہے، اللہ جل شانہ نے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ بالتحقیق انسان کو ہم نے بہت اچھے سانچے میں ڈال کر تخلیق کیا ہے، بنایا ہے، لیکن اگر ان صفات کو صحیح استعمال نہ کیا جائے تو پھر یہ اپنے عمل کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم ان کو نیچے والوں سے بھی نیچے کر دیتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے اس دنیا کو ایک امتحان گاہ بنایا ہوا ہے، اور انسان کو اس میں بھیجا ہے اپنا خلیفہ بنا کر۔ تو اس کو خلافت کے جو مطلوبہ صلاحیتیں تھی وہ سب عطا کی ہے، یعنی خلیفہ بننے کی اہلیت اس میں بہت زیادہ موجود ہے۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں جیسے شہزادہ ہوتا ہے تو شہزادے کی طور پہ تربیت ہوتی ہے۔ جب اس کی تربیت صحیح ہوتی ہے تو اپنے منصب پہ آ کر اس کو صحیح استعمال کرتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے۔ دوسری صورت میں اگر وہ اپنی شہزادگی کا خیال نہیں کرتا تو بادشاہ اس کو پھر سزا دیتا ہے کہ تو نے اپنے منصب کا کیوں خیال نہیں کیا، اور عام لوگوں کی سزا سے وہ سزا سخت ہوتی ہے کیونکہ اس نے اپنے شہزادگی کے منصب کو خراب کر لیا۔ تو یہاں پر بھی جو انسان ہے اس کو اللہ پاک نے خلیفہ کے طور پر بھیجا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ یہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، کہ اللہ جل شانہ نے ملائکہ سے فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ کو بھیجنے والا ہوں، بنانے والا ہوں۔ چونکہ فرشتوں کو اس کا علم نہیں تھا کہ اللہ پاک اس میں کیا چیزیں پیدا فرما چکا ہے، تو انہوں نے کہا کہ عبادت تو گویا کہ ہم کرتے ہیں، اور یہ تو فساد کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، تو گویا اس کی کیا ضرورت پڑی۔ تو اللہ جل شانہ نے دو جواب دیے، ایک حاکمانہ اور دوسرا حکیمانہ۔ حاکمانہ جواب تو یہ دیا ہے کہ تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں۔ یہ بات بالکل، فرشتے تو فوراً مان گئے کہ ہاں آپ جانتے اور ہم نہیں جانتے۔ لیکن حکیمانہ جواب بھی اللہ پاک نے پھر بعد میں دے دیا کہ اللہ پاک نے فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کو کچھ چیزیں بتائیں اور فرشتوں کو بھی وہ کچھ چیزیں بتائیں، اور پھر اس کے بارے میں پوچھا۔ تو چونکہ فرشتوں میں وہ چیزیں پیدا نہیں کی گئی تھی لہذا وہ جواب نہیں دے سکے، اور آدم علیہ السلام نے جواب دے دیا۔ تو پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نہیں کہتا تھا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ ادھر شیطان جو تھا، ابلیس، وہ اس وقت معلم الملکوت تھا، اس کو حسد ہو گیا۔ اس نے بڑی عبادت کی تھی اور اپنے خیال میں وہ اللہ کے بہت قریب ہو گیا تھا اور خلافت کا اہل وہ تھا۔
تو اس نے جب دیکھا کہ خلیفہ کسی اور کو بنایا گیا ہے تو آدم علیہ السلام کو جب سجدہ کرنے کا حکم ہوا کہ فرشتوں کو، جس میں اس وقت ابلیس بھی موجود تھا، تو سب سے کہا سجدہ کرو، تو اس نے سجدہ نہیں کیا. تو آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو سرزنش فرمائی کہ جس کو میں نے اپنے خاص قدرت سے بنایا تھا، جب میں نے اس کو سجدہ کرنے کا حکم کیا تو تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ تو اس نے اس وقت ماشاءاللہ یہاں پر کتنے درجے تک پڑھتے ہیں؟ کچھ موقف علیہ تک. تو منطق تو آپ نے پڑھی ہوگی نا؟ ہاں جی، مطلب جو طلبہ ہے منطق پڑھی ہوگی. تو گویا اس نے منطقی جواب دے دیا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اور آگ چونکہ مٹی سے افضل ہے لہذا میں اس کو سجدہ کیوں کرتا؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. یہ انتہائی درجے کی خسیس حرکت تھی کہ اللہ جل شانہ کے سامنے ایسی بات کرنا، یعنی گویا کہ جیسے شاگرد استاذ کے سامنے ایسی بات کر لیتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں تجھ سے زیادہ جانتا ہوں، تو استاذ اس کو کیا کہتا ہے؟ یا باپ کے سامنے بیٹا اس قسم کی بات کر لے تو باپ اور بیٹے کی جو نسبت ہے استاد و شاگرد، یہ تو چھوٹی نسبت ہے، اللہ اور مخلوق اس کی نسبت کا تو کوئی انتہا نہیں ہے. تو ایسی صورت میں شیطان کی یہ حرکت بہت بڑی گستاخی تھی، اللہ جل شانہ نے اس کو دربار سے نکال دیا. اب جس وقت یہ دربار سے نکالا گیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ مجھے مہلت دے دے. اللہ پاک نے فرمایا اچھا میں نے آپ کو مہلت دے دی قیامت تک. جب اس کو مہلت کا یقین ہو گیا پھر اپنے اصلی خوب پہ آ گیا. اس نے کہا کہ اللہ جن کی وجہ سے میرے حال ہو گیا ہے تو ان کے راستے میں بیٹھوں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، ان کو تجھ تک نہیں پہنچنے دوں گا. تو ان میں بہت کم کو شکر گزار پائے گا، الا عبادک المخلصین. اس پر اللہ پاک نے فرمایا جو میرے ان کو تو گمراہ نہیں کر سکتا، اور جو تیری بات مانیں گے تو تجھ سے اور تیرے متبعین سے جہنم کو بھر دوں گا. اب یہ بات چل پڑی ہے. اللہ جل شانہ نے بھی قانون بنایا ہے کہ جو شیطان کے اتباع کریں گے وہ جہنم جائیں گے، اور شیطان نے بھی پورا ارادہ کیا ہوا ہے کہ میں نے کسی کو شکر گزار نہیں رہنے دیتا، اور میں ان کو اللہ تعالیٰ سے برگشتہ کروں گا اور اللہ تعالیٰ سے بائی کروں گا. وہ بھی کوششوں میں لگا ہوا ہے. مثلا یہ بیان ہو رہا ہے، یہ دین کی بات ہے الحمدللہ، اور دین کی بات ہماری ضرورت ہے کیونکہ ہمیں ہر وقت یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے اور ہمیں کس لیے بھیجا گیا ہے. اس وقت شیطان کی پوری کوشش ہوگی کہ آپ لوگ نہ بیٹھیں، پوری کوشش ہوگی کہ آپ نہ بیٹھیں، کیونکہ ظاہر اس کے خلاف بات ہو رہی ہے. تو کبھی کیا ضرورت آپ کو یاد دلائے گا کہ میں مطلب فلاں کام مجھے کرنا، باقی باہر جا کر بے شک وہ گپ شپ لگانا شروع کر دے. ہمارے وہاں پنڈی میں ایک مفتی صاحب ہے، بہت اچھا بیان کرتے ہیں 10 منٹ نماز کے بعد. تو بعض لوگ جیسے نماز ہو جیسے فوراً اٹھ کے چلے جاتے ہیں. جب ہم باہر جاتے ہیں بیان سن کر تو آپس میں باتیں کر رہے ہوتے، گپ شپ لگا رہے ہوتے. تو کس لیے باہر چلے گئے؟ صرف گپ شپ لگانے باہر چلے گئے؟ یہ اصل میں بنیادی بات ہوتی کہ جو ہے نا شیطان کسی کو ایسی بات سننے نہیں دینا چاہتا. تو یہ میں اس لیے کرتا کہ شیطان پوری محنت کر رہا ہے، طالب علموں کے اوپر محنت کرتا ہے. جیسے حافظ قرآن ہوتے ہیں بچے، تو کہتے ہیں بالکل ابتدا میں بھی شیطان ان پہ بہت زور ڈالتا ہے کہ بھاگ جائے، درمیان میں بھی اور پھر اخیر میں بھی. یہ 3 حملے اس کے شدید ہوتے ہیں. ہمارے پاس چونکہ لوگ لاتے ہیں اپنے بچوں کو کہ ان کے لیے دعا کرے، یہ حافظ قرآن بننے والا ہے، یہ پڑھ نہیں رہا. تو یہ میں اس لیے کرتا ہوں کہ شیطان ہمارا دشمن ہے. شیطان ہر خیر سے روکے گا اور ہر شر کو بہت ہی اچھا بنا کے پیش کرے گا. وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے ان کو ان کے اعمال بہت یعنی خوبصورت بنا کر وہ پیش کر دیتے ہیں. تو یہ اصل میں بات یہ ہے کہ ہمیں خود اپنا فائدہ نقصان دیکھنا ہے کہ ہمارا فائدہ کس چیز میں ہے، نقصان کس میں ہے. اب مجھے آپ بتائیں اللہ جل شانہ کو ہماری نیکی کا کیا فائدہ؟ ہاں جی، اور ہمارے گناہ کا اللہ تعالیٰ کو کیا نقصان؟ سارے لوگ اگر بدترین لوگ ہو جائیں اللہ تعالیٰ کی خدائی میں ذرا بھر تبدیلی نہیں کر سکتے.
اور اگر سارے لوگ بہترین لوگ ہو جائیں، اولیاء اللہ ہو جائیں، تو اللہ کی خدائی میں ذرا بھر اضافہ نہیں کر سکتے۔ اب اللہ جل شانہ کا تو اس کے ساتھ کوئی وہ نہیں ہے کہ کوئی جہنم جاتا ہے کوئی جنت جاتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کو کوئی اس میں وہ نہیں ہے، فائدہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ پاک ہم سے زیادہ مہربان ہے۔ آپ اندازہ کر لیں، اللہ جل شانہ نے ہم تک ایک بات پہنچانے کے لیے 7 قسمیں کھائیں۔ کیا اللہ پاک کو ایک قسم کھانے کی ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ویسے سچے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بات کو تو ویسے ماننا چاہیے، اور جو اللہ پاک کی بات نہیں مانتے تو وہ اپنا نقصان کر رہا ہے۔ لیکن ہم پر چونکہ ہم سے زیادہ مہربان ہے، تو ایک ضروری بات کو پہنچانے کے لیے، چونکہ ہماری اس لیے اس کی بڑی ضرورت تھی، اللہ پاک نے 7 قسمیں کھائیں۔ یہ کہاں پر ہے؟ سورہ شمس میں۔ کیا فرماتے اللہ پاک؟ اللہ پاک قسم کھاتے ہیں سورج کی، چاند کی، آسمان کی، زمین کی، دن کی، رات کی، اور پھر نفس کی۔ اچھا، قسم کہہ کر فرماتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پس الہام کیا اللہ پاک نے اس کو، اس کے فجور نفس کو اور اس کا تقویٰ، یہ اللہ پاک نے الہام کیا ہے۔ اللہ پاک نے اس کے اندر فجور رکھ دیے، لیکن ساتھ ہی اس میں تقویٰ کا بندوبست بھی ہے۔ میں اگر کہہ دوں کہ ہاں روشنی ہے تو اندھیرا ہو سکتا ہے، اسی وقت اگر روشنی چلی جائے تو اندھیرا ہوگا نا، بیک وقت تو روشنی اندھیرا نہیں ہو سکتا۔ ایک ہی وقت میں کسی جگہ پر روشنی اندھیرا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے گرمی اور سردی ایک وقت میں ایک جگہ پر نہیں آ سکتی۔ اگر گرمی ہوگی تو گرمی ہوگی، اگر سردی ہوگی تو سردی ہوگی، ایک ہی جگہ میں۔ اسی طریقے سے فجور اور تقویٰ ایک ہی وقت میں نہیں ہوتے، لیکن نفس کے اندر ہے نا، اللہ پاک فرماتے ہیں نا، تو کیسے ہیں؟ یا فجور ہوں گے یا تقویٰ ہوگا، دونوں میں سے ایک ہوتا ہے۔ اب ہمارے اندر جو فجور کے تقاضے رکھے، مثال کے طور پر میں باہر جاتا ہوں اور غیر محرم آ رہے ہیں، اور میری نظر اس پہ پڑ گئی اور میرے نفس کے اندر ایک ہیجان برپا ہو گیا کہ میں ان کو دیکھوں، یہ فجور کے تقاضا ہے۔ اس پر اللہ پاک مجھے نہیں پکڑتا، کیونکہ یہ چیز مجھ میں خود موجود ہے اور اس کی حکمت ہے۔ لیکن اگر اس تقاضے پر میں عمل کر لوں اور دیکھوں تو گناہ واقع ہو جائے گا، فجور واقع ہو جائیں گے۔ لیکن اگر اس کو میں اس وقت نہ کروں اور اپنے آپ کو اس سے بچاؤں تو کیا واقع ہو جائے گا؟ تقویٰ واقع ہو جائے گا۔ دونوں میں سے ایک چیز تو ہوگی نا، یا مانوں گا یا نہیں مانوں گا۔ اگر مانوں گا فجور، نہیں مانوں گا تو تقویٰ۔ بس اگر کسی کے اندر 100 درجے کی فجور کی خواہش ہے، اگر وہ اپنے آپ کو روکے گا تو 100 درجے کا تقویٰ اس کو حاصل ہو گیا۔ اگر کسی کے اندر 1000 درجے فجور کی خواہش ہے، اگر اس نے اپنے آپ کو روک لیا تو 1000 درجے کا تقویٰ حاصل ہو گیا۔ اگر کسی کے اندر 1,00,000 درجے کی فجور کی خواہش ہے، اگر اپنے آپ کو بچا لیا تو 1,00,000 درجے کا تقویٰ اس کو حاصل ہو گیا۔ کوئی سائیکل کو روکتا ہے اپنے ہاتھ سے، کوئی گاڑی کو روکتا ہے، کون طاقتور ہے؟ گاڑی کو روکنے والا۔ اور کوئی ٹرک کو روک دے تو اس سے زیادہ طاقتور ہے۔ بس جو بھی گناہ کے تقاضے کا مقابلہ کر کے اس سے اپنے آپ کو بچاتا ہے وہ متقی ہے۔ وہ جو شر کا تقاضا جتنا زیادہ ہوگا اس سے اگر یہ بچے گا اللہ تعالیٰ کی ڈر سے تو اتنا زیادہ اس متقی ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کوئی شخص اگر غیر محرم نظر آ جائے اور اس کی طرف خواہش ہو دیکھنے کی، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی ڈر سے اپنے چہرے کو اس سے ہٹائے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس زندگی میں ہی ایسی عبادت نصیب فرما دیں گے جس سے وہ اپنے ایمان کی حلاوت کو خود محسوس کر لے گا۔ ہے یہ بات؟ اب جب یہ بات ہے تو نوجوانوں کے لیے کتنی بڑی بشارت ہے۔ جو نوجوان ہے میرے پاس آتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے تو یہ خیالات ہیں، ہمارے تو یہ خیالات ہیں۔ میں ان کو تسلی دیتا ہوں، بھائی خیالات کو چھوڑو۔ خیالات پر جب آپ عمل نہیں کرو گے اور اس سے موڑو گے تو تم متقی بن جاؤ گے، اور یہ خواہش جتنی زیادہ ہوگی اتنے زیادہ بڑے متقی بن جاؤ گے۔ تو یہ تو ڈرنے کی بات نہیں، تو ہمت کرنے کی بات ہے۔
حاصل کرنے کی بات ہے. تو میں اس لیے عرض کر رہا تھا کہ اب شیطان اور نفس یہ دونوں چیزیں قرآن سے ثابت ہو گئی نا. شیطان کا سارا نظام بھی اللہ پاک نے ظاہر کر دیا. اچھا ایک اور بات بھی سنو, قرآن پاک میں منظر کشیاں ہیں, یعنی حالات دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ. تو ایک قیامت کے ایک منظر کشی اللہ پاک نے قرآن پاک میں کی ہے کہ جس وقت شیطان کو جہنمی دیکھیں گے تو بپر جائیں گے اور ان کے اوپر بڑے غصہ ہوں گے کہ تمہاری وجہ سے ہم ادھر آ گئے, اگر تم ہمیں اکساتا نہیں تو ہم یہاں نہ ہوتے, ہم جنت میں ہوتے. ایسا ہے ایسا ہے. شیطان ان کی ساری باتیں سن کے کہے گا. قرآن پاک میں ماشاء اللہ جو حفاظ کرام علماء کرام جانتے, لا تلومونی, مجھے ملامت نہ کرو, لوموا انفسکم, اپنے آپ کو ملامت کرو, میں نے تم سے جھوٹا وعدہ کیا تھا, اللہ تعالیٰ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا, تم نے میرے جھوٹے وعدے پہ یقین کیا, اللہ تعالیٰ کے سچے وعدے پہ یقین نہیں کیا. تو میری زبردستی تو کوئی نہیں تھی, میں تو تم سے زبردستی کچھ نہیں کرا سکتا تھا, تم میری بات نہ مانتے. اب جب یہ بات ہونی ہے تو کیا خیال ہے ہمیں شیطان کی ماننی چاہیے؟ شیطان ظاہر ہمیں کہے گا, اس کا کام ہی یہی ہے, لیکن ہمیں شیطان کی ماننی چاہیے؟ ہمیں شیطان کی نہیں ماننی چاہیے. ایک بات. دوسری بات ہے کہ نفس کے بارے میں تو اللہ پاک نے فرما دیا نا کہ اس کے اندر خواہش رکھی گئی ہے, لیکن اگر اس خواہش کا کوئی انکار کرتا ہے برائی کا تو اس کو اللہ تعالیٰ تقوی نصیب فرما دیتے ہیں. اور اس کے بعد اللہ پاک نے ایک بہت زبردست قانون بیان فرمایا, قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها, یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو رذائل سے پاک کر دیا. وقت خواب من دساها, یقیناً تباہ و برباد ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو اس خواہشات میں, اپنے خواہشات میں اور اپنے تقاضوں میں مبتلا چھوڑ دیا. اچھا آپ ماشاءاللہ علماء کرام آپ میں موجود ہیں, ہوشیار لوگ موجود ہیں. ہاں جی, میرا ایک سوال ہے, بلکہ مجھ سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ قد افلاح تو بہت ساری جگہوں پہ آیا ہے, تو آپ اس پہ اتنا زور کیوں دیتے؟ تو میں اسے کہتا ہوں مجھے ڈر قد افلاح من زکاها والی بات نہیں ہے, وہ تو ہے, وہ تو بہت سارے. ڈر قد خواب من دساها سے ہے, جس میں اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا جس نے اپنے نفس کو خراب کر دیا وہ تباہ برباد ہو گیا, یہ نہیں فرمایا. کیا فرمایا ہے؟ جس نے اپنے نفس کو ٹھیک نہیں کیا, جس نے اپنے نفس کو پاک نہیں کیا وہ تباہ برباد ہو گیا. مثلا آپ کے دشمن آ رہا ہے اور اس کے ساتھ پسٹل ہے اور اسلحہ ہے اور آپ کو لوٹنا چاہتے ہیں, اگر آپ نے اس کو مکان سے باہر نہیں نکال کیا تو سب کو لوٹ کے چلے جائے گا. تو نفس کے اندر تقاضا تو برائی کے پہلے سے موجود ہے نا. نفس امارہ کس کو کہتے ہیں؟ قرآن پاک میں یہی فرمائے گی کہ نفس امارہ کیا ہے؟ یہ برائی کی طرف مائل کرنے والا نفس ہے. لہذا جس نفس کی تربیت نہ ہو چکی ہو وہ نفس امارہ ہے. جس نفس کی تربیت نہیں ہوئی ہو وہ کیا ہے؟ نفس امارہ ہے. اور اس کے بعد جب تھوڑی سی تربیت ہو جائے, کچھ نہ کچھ اس کو سمجھ آ جائے, تو پھر غلطی اس سے ہوتی ہے لیکن فوراً اس پہ پشیمان ہوتا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ نفس لوامہ ہے. اور اگر مزید تربیت ہو جائے اور بالکل رذائل سے پاک ہو جائے, اس کے بعد یہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. نفس مطمئنہ کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا یا ایت النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے مطمئن نفس, تو اپنی رب کی طرف لوٹ جائے اس حالت میں کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی, تو میرے عبادت بندوں میں داخل ہو جا اور میرے جنت میں داخل ہو جا. اب دیکھو, یا تو وہ نفس ہے جو برائی کی طرف مائل ہے, یا وہ نفس ہے جس کو اللہ تعالیٰ اس شان سے خطاب فرماتے ہیں درمیان میں نفس لوامہ ہے. یہ سارا طریقہ کس طرح ہے جب جا رہا ہے؟ کیا یہ خود بخود ہوتا ہے؟ اس کے لیے محنت ہے, اس کے لیے کوشش ہے. اسی کوشش اور محنت کو تربیت کہتے ہیں, نفس کی اصلاح کہتے ہیں. یہ جتنے بھی ہمارے اکابر گزرے ہیں جو اللہ پاک نے ان کو اتنے مقامات عطا فرمائے ہیں, یہ سب کے سب نفس کی اصلاح کے ذریعے سے اوپر چلے گئے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آج کل ہم بڑے احترام سے لیتے ہیں. یہ کس ذریعے سے پہنچے ہیں؟ اس طریقے سے خواجہ معین الدین چشتی اجمیر رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مجد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ, خواجہ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ,
امام راضی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ، حاجی امداد اللہ مکی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سارے کس طرح گئے اوپر؟ نفس کی اصلاح سے گئے. لہذا نفس کی اصلاح جو کر سکا، نفس کی اصلاح جو کر سکا وہ سبحان اللہ کامیاب ہو گیا. قد افلح من زکاہا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو رذائل سے پاک کر دیا. اور جو ایسا نہیں کر سکا، چاہے غفلت کی وجہ سے نہیں کر سکا، چاہے برے ماحول کی وجہ سے نہیں کر سکا، جس وجہ سے بھی نہیں کر سکا، تباہ ہو گیا، تباہ ہو گیا. اب یہ والی بات نہیں ہے کہ اگر کوئی کہہ دے جی نفس کی اصلاح کرنی چاہیے، آپ کہہ دیں اچھی بات ہے. یہ اچھی بات پہ بات ختم نہیں ہوتی، یہ اچھی بات پہ بات ختم نہیں ہوتی. قرآن پاک ہی بتاتا ہے اچھی بات پہ بات ختم نہیں ہوتی، کرنا پڑے گا. نہیں کرو گے تو تباہی مقدر ہے، نہیں کرو گے تو تباہی مقدر ہے. حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اس دور کے اندر میرا فتویٰ ہے صحبت صالحین فرض عین ہے، کیونکہ صحبت صالحین کے بغیر تو اب ایمان بھی نہیں بچتا، صحبت صالحین کے بغیر اب ایمان بھی نہیں بچتا. میں آپ کو کیا بتاؤں، میرے پاس بھی موبائل ہے، آپ سب کے پاس بھی، اکثر کے پاس موبائل ہوگا. اگر میرا اللہ والوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے اور میں اپنے اصلاح کی کوشش نہیں کر رہا، یہی موبائل ہی ہمیں غرق کرنے کے لیے کافی ہے یا نہیں ہے؟ یہ موبائل ہی ہمیں غرق کرنے کے لیے کافی ہے. یہ موبائل آپ کو نہ صحیح طور پہ نماز پڑھنے دے گا، نہ قرآن پڑھنے دے گا، نہ ذکر کرنے دے گا. پہلے وقت میں بوڑھے لوگ جو ہوتے تھے ان کے ہاتھ میں تسبیح آ جاتی تھی، مسجد میں بیٹھ جاتے تھے، ذکر کرتے تھے، اچھی باتیں بتاتے تھے. ہاں جی، ایک نور ہوتا تھا ان کے چہرے پر. یہ بوڑھوں کی بات تھی. اس وقت جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ جاتا ہے، موبائل کے ساتھ کھیلنا شروع کر لیتا ہے. 80 سال کی ایک بڑھیا اس کا طریقہ یہ تھا کہ وہ پوری رات پوری دنیا کے ان نے فرینڈ بنائے ہوئے تھے، ان کے ساتھ گپ شپ لگاتی. کوئی سوئٹزرلینڈ میں، کوئی امریکہ میں، کوئی انگلینڈ میں، کیونکہ آج کل واٹس ایپ یہ چیزیں تو موجود ہیں. ان سے باتیں کرتی، پھر صبح سو جاتی، سارے دن سوتی رہتی. یہ بڑھیا کی بات ہے، 80 سال بڑھیا کی بات کر رہا ہوں. ہاں جی، اب اس وقت مجھے بتاؤ، حرم شریف کے اندر طواف کے اندر بھی انسان میں وہ نہیں ہے، غفلت ہے. طواف بھی انسان صحیح نہیں کر سکتا. ادھر آپ حیران ہوں گے، میں گیا ہوتا الحمدللہ تو خانہ کعبہ بالکل سامنے ہے. خانہ کعبہ کو لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں، وہ تصویریں بنا رہے ہیں ٹاور کی اور ادھر ادھر کی تصویریں بنا رہے ہیں. یہ صورتحال ہے. تو اگر انسان کو تربیت کا خیال نہ ہوا اور اپنے نفس کی اصلاح نہیں کی تو یہی موبائل ہی غرق کرنے کے لیے کافی ہے. اور جس وقت تربیت ہو جائے، اصلاح ہو جائے، تو یہ موبائل ہی اس کے اندر صحیح طور پر استعمال ہو جائے گا. یہ تو آلہ ہے. چوری آپ کے پاس ہے، اس سے آپ اپنے پیٹ بھی کاٹ سکتے ہیں، اس کو پیٹ کو خودکشی بھی کر سکتے ہیں، اور اس سے آپ پھل بھی کاٹ سکتے ہیں، اپنے لیے مفید چیزیں بھی. تو یہ آلہ ہے. اسی طریقے سے ہمارا جو نفس ہے نا، یہ بھی آلہ ہے. اس کو اچائی کے لیے استعمال کیا تو یہ آپ کو ولایت کے اعلیٰ درجے پہ پہنچا دے گا. اس کی تربیت چھوڑ دو گے تو یہ تمہیں تباہ کرنے کے لیے کافی ہے. اس وجہ سے جتنی جلدی ہو سکے اس کی تربیت کی کوشش کرنی چاہیے. دوسری چیز جو اللہ پاک نے ہمیں بہت بڑی عطا فرمائی ہے وہ دل ہے، قلب. قلب ایسی چیز ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر یہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جائے، اگر یہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جائے. الا وہی القلب، آگاہ رہو کہ یہ دل ہے. اب یہ دل اتنی بڑی چیز ہے کہ آپ کے پورے جسم کا نظام اس کے اوپر وابستہ ہے، تو اس کا خیال رکھنا پڑے گا. نہیں، اس کے اندر جذبات ہوتے ہیں، ایمان ہوتا ہے، کفر ہوتا ہے، محبت ہوتا ہے، نفرت ہوتا ہے، یہ سب دل کی چیزیں ہیں. اس دل کے اندر اگر بری چیز آ گئی، دنیا کی محبت آ گئی، ابھی میں نے حدیث شریف تلاوت کی نا، حب الدنیا راس کل خطیہ، دنیا کی محبت ساری خطاؤں کی جڑ ہے. اب اگر دنیا کی محبت اس کے اندر آ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارا ہر کام دنیا کے لیے ہو جائے گا. کیسے ہوگا؟ ہماری نماز بھی دنیا کے لیے ہو جائے گی،
ہمارا روزہ بھی دنیا کے لیے ہو جائے گا؟ کیسے ہوگا؟ مثال کے طور پر میں روزہ رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر، اس پر مجھے اجر ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو اس میں رکھا ہے مجھے ملتا ہے. اور اگر میں روزہ اس لیے رکھوں کہ اس سے صحت کو فائدہ ہے، اس سے صحت کو فائدہ ہے، تو صحت کو فائدہ ہو جائے گا. وہ تو جس میں اللہ میں اس میں رکھا ہے وہ تو ہوگا، لیکن وہ چیز تو نہیں ملے گی نہیں. جو اگر نماز میں بھی آپ یہی چیزیں ڈھونڈنے لگیں، اگر آپ جتنے بھی اعمال ہیں اس کے اندر دنیا ہی دنیا ڈھونڈنے. قرآن ہے، قرآن مجھے معلوم ہے، قرآن کو میں ہدایت کے لیے نہیں پڑھتا، مثلا اللہ بچائے، اور میں اس کو اس لیے پڑھتا ہوں کہ میرا کاروبار اچھا ہو جائے، میرے گھر سے جنات نکل جائے. ہو جائیں گے جنات بھی نکل جائیں گے، کاروبار بھی اچھا ہو جائے گا، لیکن جو قرآن جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ حاصل ہو جائے گا؟ وہ تو رہ جائے گا. تو اسی طریقے سے ہم ہر چیز کو دنیا کے لیے استعمال کریں گے، حتیٰ کہ کسی کے ساتھ نیکی کی بات بھی کریں گے نا تو توقع رکھیں کہ اس سے مجھے کوئی دنیاوی فائدہ پہنچے. مجھے کچھ اگر کسی بچے کو ہم کچھ دیں گے تو جواب میں ان سے بھی توقع کہ میرے بچوں کو کچھ دیں گے. حضرت تھانوی نے فرمایا کہ نیوتا اس کو کہتے ہیں، یعنی بچوں کو جو عید ملتی ہے، جو دوسری چیزیں ملتی ہے، اگر آپ نے نیت کی بعد میں آپ کے بچوں کو بھی دیا جائے گا تو یہ بن جائے گا سود. یہ بن جائے گا سود، کیوں قرض کے حکم میں آ جائے گا. اور قرض میں اگر بڑھوتری وغیرہ آ جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ سود ہی کہتے ہیں نا. تو فرماتے اگر آپ میں اتنی ہمت نہیں کہ اس کو محض اس کو خوش کرنے کے لیے دے دو، اس میں کوئی اور نیت نہ کرو، تو پھر نہ دو، یہ نہ دینا بہتر ہے. کیوں سود تو نہیں ہوگا نا. اب یہ میں آپ کو بتاؤں سارے دین کے کام دنیا کے بن جائیں گے، اور جس وقت انسان کا دل بن جائے گا تو اس کے دنیا کے کام بھی دین کے بن جائیں گے. تجارت کرنا دنیا یا آخرت ہے؟ دنیا ہے نا. لیکن صادق تاجر جو ہوتا ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ انبیاء کے ساتھ اٹھے گا. جو سچا تاجر التاجر الصدوق وہ انبیاء کے ساتھ اٹھے گا. اس کا مطلب ہے کہ جو دنیا ہے وہ بھی انسان کی دین بن سکتا ہے، لیکن دل اچھا ہو، صحیح ہو. اب دل کیسے صحیح اچھا ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر چیز کے لیے استقالہ ہوتا ہے، صفائی کا آلہ ہوتا ہے. اور سقالۃ القلوب جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ دل ہے، ذکر ہے. سقالۃ القلوب کیا ہے؟ وہ ذکر ہے. ذکر کے ذریعے سے دل صاف ہوتا ہے. اب ذکر کے ذریعے دل کیسے صاف ہوتا ہے؟ دیکھو دل میں دنیا کی محبت جو آئی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ غفلت کہتے ہیں نا. غفلت کہتے ہیں. جس وقت آپ بار بار اللہ کو یاد کریں گے اور اللہ آپ کو یاد ہو جائے، ایک ہوتا ہے یاد کرنا اور ایک ہوتا ہے یاد ہو جانا، یہ دونوں میں فرق ہے. پہلے ہوتے یاد کرنا، کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، پھر بعد میں اللہ یاد ہو جائے گا. اور اصل مطلوب یہی ہے کہ اللہ یاد ہو جائے. جب اللہ یاد ہو جائے گا پھر آپ جو بھی کام کریں اللہ آپ کو یاد ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو یاد ہوگا. جب اللہ تعالیٰ آپ کو یاد ہوگا تو ایک تو اس کو شریعت کے مطابق کریں گے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کریں گے. دوسری بات اس سے صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مقصود ہوگی، کوئی اور چیز مقصود نہیں ہوگا. اور آپ اس کو جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ بہترین طریقے سے کریں گے تاکہ اس کا فائدہ آپ کو مل جائے. تو اللہ تعالیٰ کی یاد ہونے کی، تو اللہ تعالیٰ کا یاد ہو جانا. اتنا ذکر کرو اتنا ذکر کرو کہ اللہ کو پھر بھول نہ سکو. ہمارے خانقاہ میں لوگ آتے ہیں، ان کو ہم کافی ذکر کراتے ہیں. ان کو کہتے ہیں بھائی صاحب آپ حیران ہوں گے کہ بھائی اتنا ذکر کیوں کراتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں یوں کیوں کراتے ہیں؟ بھائی ہم آپ کو اس لیے کراتے ہیں کہ آپ خانقاہ میں آئے ہوئے، یہاں پر تم عادت اختیار کر لو ذکر کا، ذکر کی تمہیں عادت ہو جائے. پھر جب ذکر کی عادت ہو جائے گی پھر بے شک کاروبار کر لینا، اس میں بھی ذکر کرتے رہو گے. پھر بے شک ملازمت کرنا، اس میں بھی ذکر کرتے رہو گے. پھر ویسے چلنے پھرنے سے بھی ذکر کرتے رہو گے. عادت ہو جائے تو. عادت نہیں ہوگی، میں آپ کو صاف بتا دوں، آپ ذرا کے سامنے کہتا ہوں. آپ جا رہے ہیں یہاں سے مثال کے طور پر لاہور، تقریباً کچھ 6-7 گھنٹے کا سفر ہے. ہاں جی 10-12 گھنٹے 10-11 گھنٹے کا سفر ہے. اس 10-11 گھنٹے میں آپ نیت کر لے کہ میں نے ذکر کرنا ہے، کتنا کر سکو گے؟ ہمیں بتاتے ہیں لوگ 100-200 سے زیادہ نہیں کر پاتے. جیسے ذکر شروع کر دیں بس ادھر ادھر خیالات آ کر سارا کچھ بال گئے اور پھر اس کے بعد دوسری چیزوں میں لگ گئے. کیوں؟
وجہ عادت نہیں ہے، عادت نہیں ہے. اور جس وقت عادت ہو جائے وہ لوگوں کے ساتھ بات بھی کرتا ہے، اس کے ساتھ بھی ذکر کرتا ہے. مثال کے طور پر میں سن رہا ہوں جس وقت، اس وقت ذکر ہو رہا ہے، اور جس وقت میں بات کر رہا ہوں اس وقت زبان بند ہو گیا، مطلب وہ ظاہر بات ہی کر رہا ہوں. ایسے لوگ کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بات کرتے کرتے بھی درمیان میں 2 دفعہ اللہ کہنے کا اگر موقع ملتا ہے وہ 2 دفعہ اللہ تعالیٰ کہتے، اللہ کہہ دیتے. تو یہ عادت کی بات ہے. اب یہ اچھی عادت اگر آپ کی بن جائے. اچھا پھر دیکھو، ایک ہوتا ہے آپ کے زبان کے ذکر کی عادت، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، زبان کی نعمت. ایک یہ کہ آپ کو ایسا ذکر کرایا جائے، ایسا ذکر کرایا جائے کہ آپ کا دل ذکر کرنے لگے، آپ کا دل ذکر کرنے لگے. اور دل کا ذکر ایسی حالت ہے کہ اگر آپ زبان سے ذکر کرتے ہیں تو ٹوائلٹ میں جائیں گے تو شریعت کا حکم ہے کہ ٹوائلٹ میں ذکر نہیں کرنا، حکم ہے، اللہ کا نام ہے. لیکن اگر آپ کا دل ذکر کر رہے ہے تو شریعت آپ کو نہیں روکتا، کیونکہ دل ملفوف ہے، اس کے اندر مطلب اس باہر کچھ نہیں اس کے ساتھ، لہٰذا آپ کا دل ذکر کرے کوئی بات نہیں. میں آپ کو کہوں دل تو کیا ذکر کرتا ہے، پورا جسم بھی ذکر کرتا ہے. اور آج کل کے دور کی بات کر رہا ہوں، پرانے دور کی بات نہیں کر رہا ہوں. آج کل کے دور. ایک دفعہ ایسا ہوا، میں لاہور چلا گیا تھا، میرے جو گاڑی چلانے والا تھا وہ انجینئر تھے، میرے شاگرد تھے لیکن انجینئر تھے. اس نے کہا جی سر آپ کی گاڑی میں چلاؤں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. میرا طریقہ ہے کہ جو ڈرائیور ہوتا ہے اس کو میں ذرا آرام کا موقع دیتا ہوں کیونکہ گاڑی چلاتا ہے وہ. تو میں نے ان لوگوں سے کہا کہ ہم تو باتیں کریں گے لیکن اس کو آپ ذرا آرام کا موقع دے دیں تاکہ آرام کر لیں. اس کو اندر لے گئے اور ایک بستر پر سلا دیا. جس وقت وہ ٹائم پورا ہو گیا 2-2.5 گھنٹے جتنی بات کرتے تھے، ہم باہر جائے تو ان کو میں نے کہا بھائی ان کو بلائے، ان کو بلا لیا. یہ جیسے اسٹیئرنگ پر بیٹھ گئے مجھے کہتے شاہ صاحب آپ نے مجھے اندر کس لیے بھیجا تھا؟ میں نے کہا آرام کے لیے. کہتے نہیں آپ نے مجھے آرام کے لیے نہیں بھیجا تھا. میں نے کہا میں نے تو آرام کے لیے بھیجا تھا، آپ نے کیا اس کا مجھے علم نہیں. کہتے آپ نے مجھے ذکر کے لیے بھیجا تھا. کہتے جیسے ہی میں اس چارپائی پہ لیٹ گیا میرا ذکر شروع ہو گیا دل کا، اور میں تو ذکر کرتا رہا، میں سوئے نہیں ہوں. میں نے تحقیق کی تو وہ بستر جو تھا وہ ایک ذاکرہ عورت کا تھا، ذکر کرنے والی خاتون کا تھا. ہاں جی، اس ذکر کرنے والے خاتون کے بستر میں اللہ پاک نے یہ خاصیت ڈالی کہ جیسے اس پہ لیٹ گیا اس کا ذکر شروع ہو گیا. فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ذکر کی کنجیاں ہوتے ہیں، ان کو دے کر اللہ یاد آ جاتا ہے اور وہ ذکر کرنا شروع کر لیتے ہیں. یہ بھی میرے ساتھ ہوا ہے. میں مکان ہمارا بن رہا تھا، ایک عالم تشریف لائے تھے میرے پاس اور ایک حافظ قرآن میرے شاگرد تھے. وہ حافظ قرآن شاگرد میرے پاس کھڑے ہوئے تھے. وہ عالم جب آ رہے تھے تو مجھے حافظ قرآن شاگرد کہہ رہا ہے یہ کون ہے؟ اس کو تو دیکھ کر میرا ذکر شروع ہو گیا. ہاں جی. اور وہ عالم جب تشریف لائے تو مجھے کہا یہ کون ہے؟ اس پہ تو قرآن کے انوارات ہیں. دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا، یعنی قرآن کے انوارات اس کو نظر آ گئے، اس کو. یہ سارے حقائق ہیں، یہ بزرگوں نے جو لکھا ہے ویسے نہیں لکھا. ہاں جی. تو ہمیں بھی اپنے آپ کو ایسا بنانا چاہیے. ذکر جس وقت راسخ ہو جائے پورا جسم ذکر کرتا ہے، پورا جسم ذکر کرتا ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الطاف القدس عن معرفت النفس. اس کتاب میں حضرت نے فرمایا ہے 3 لطیفوں کا، قلب، نفس اور عقل. فرمایا ان پہ جب محنت ہو جائے اور نفس اور روح جو لڑائی ہے درمیان میں قلب میں، اس میں روح کو آزاد کر لیجئے ریاضت و محنت کے ساتھ اور نفس ابدیت کے مقام پر آ جائے تو پھر یہ جو روح ہے ملائے اعلیٰ کے ساتھ اس کا تعلق ہو جاتا ہے. پھر یہ قلب ملائے اعلیٰ کی چیزیں اس روح کے ذریعے سے لے رہا ہوتا ہے اور یہ قلب روح بن جاتا ہے. ہاں جی. اور ساتھ ہی اس روح کی وجہ سے جو ہمارا عقل ہے وہ سر بن جاتا ہے. پھر وہ سوچتا ادھر کی چیزوں کی وجہ سے نہیں، وہاں کی چیزوں کی وجہ سے سوچتا ہے کہ قرآن میں کیا، حدیث میں کیا، اللہ پاک نے کیا فرمایا اس کے مطابق. یا جیسے دیکھو نا، آپ حضرات جانتے ہیں، میں اگر آپ سے پوچھوں کہ سود کے ذریعے سے پیسے بڑھتے ہیں یا کم ہوتے ہیں؟ بڑھتے ہیں نا. اور صدقہ کے ذریعے سے کم ہوتے ہیں یا بڑھتے ہیں؟ کم ہوتے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ تعالیٰ سود کو ختم کرتا ہے، مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. لوگ حیران ہوں گے کہ اللہ پاک نے کیسے فرما دیا، سود سے تو پیسے بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں.
اور صدقہ سے تو کم ہوتے ہیں. تو بتاتا ہوں, 2 واقعے بتاتا ہوں, سچے واقعات. میرے استاذ تھے, اس نے مکان بنایا 1980 کی ابتدا کی بات تھی, 82-83 کی بات تھی. مکان بنایا 5 لاکھ روپے کا, 10 مرلے کا. ہمیں ہمارے کھانے کی دعوت کی. کھانا ہم نے کہا, آ رہے تھے تو اس سے پوچھا کسی نے کہ آپ نے مکان بنایا کیسے محسوس کیا؟ اس نے کہا بنا تو لیا لیکن نہ بناتا تو اچھا تھا. کہ بھائی کیسے؟ انہوں نے کہا دیکھو, اگر یہ پیسے میں بینک میں رکھتا, یہ اچھی طرح سن لو, یہ پیسے اگر میں بینک میں رکھتا تو مجھے 6,000 روپے ماہانہ اس کا منافع ملتا, جبکہ اس کا کرایہ مجھے 1,200 روپے مل سکتا ہے. ان دنوں کی بات ہے, مجھے کرایہ اس کا 1,200 روپے مل سکتا ہے. تو میں نے نقصان کر دیا اپنا. یہ وہ والی بات ہے, سود سے پیسے بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو اس کو نظر آ رہے تھے نا. اب حقیقت کیا ہے وہ بتاتا ہوں. آج اگر اس مکان کی قیمت کو دیکھو, صرف پلاٹ کی قیمت, تو میں نے پوچھا ہے آج کل ایسے پلاٹ کی قیمت 2 کروڑ روپے, صرف پلاٹ کی, مکان کی نہیں. 2 کروڑ روپے کا اس کا پلاٹ بکتا ہے. تو 2 کروڑ سے 5 لاکھ نکالو, کتنے بنتے ہیں؟ 1 کروڑ 95 لاکھ. 1 کروڑ 95 لاکھ کو اتنے مہینے جو گزرے ہیں ان پہ تقسیم کرو, 70-80 ہزار روپیہ ماہانہ آتا ہے. 6,000 سے 70,000 سے 6,000 سے منفی کرو, کتنے ہوتا ہے؟ 64,000 روپے کا نقصان اس کو ہوتا مہینے کے لحاظ. یہ بات. دوسرے کہ آج کل اس مکان کا کرایہ اگر پوچھو تو تقریباً 60-70 ہزار روپے ہے. وہ 60-70 ہزار سے 6,000 منفی کر لو تو اتنا فرق اس میں آ گیا. اب بتاؤ, اگر وہ پیسے بینک میں جمع کرتا اس کو فائدہ تھا یا نقصان تھا؟ لیکن نظر کیا آ رہا تھا؟ بس یہی تو بات ہے, یہی تو بات ہے کہ یہ جو ہے نا بظاہر. اچھا صدقات کا بتاتا ہوں, یہ جنید جمشید کا واقعہ ہے. خود مطلب ظاہر کہ یہ بہت اس کا کاروبار نہیں چل رہا تھا. ایک عالم سے ان کی ملاقات ہوئی تو اس نے اپنا حالت زار بیان کیا کہ میرا کاروبار نہیں چلتا. اس نے کہا اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ شریک کر لو, کاروبار میں شریک کر لو, اور دیکھو کہ جتنے پیسے مجھے کاروبار میں نفع ہوتا ہے میں اس میں سے اتنا حصہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دوں گا. آپ یہ نیت کر لیں. اس نے یہ نیت کی اور دینا شروع کیا. اس کا کاروبار کہاں پہنچ گیا تھا؟ یہ آج کل کی دور کی باتیں بتا رہا ہوں. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, بات ہے نا یہ بات. لیکن اس کے لیے ایمان چاہیے, تقوی چاہیے, اس کے لیے یقین چاہیے. یہ کیسے بنے گا؟ اس کے لیے کچھ محنت کی ضرورت ہے. وہ جو محنت ہے اس کو تصوف کہتے ہیں. وہ جو محنت ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو تصوف کہتے ہیں. تصوف سے دل پاک کرنا ہوتا ہے, تصوف سے نفس کی اصلاح کرنی ہوتی ہے, تصوف سے عقل کو سیدھا کرنا ہوتا ہے. بس یہ 3 باتیں ہیں اور یہ طریقے ہیں, یہ مقصد نہیں ہے. اگر کسی کا یہ ویسے ہی ٹھیک ہو جائے تو اس کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں, لیکن ویسے ٹھیک نہیں ہوتے, ویسے ٹھیک نہیں ہوتے. عادتاً یہ والی بات ہے کہ اس کے لیے محنت کرنی پڑتی. ہاں, ہر ایک کی محنت اپنی اپنی ہے. مثلا تکبر ہے کسی میں, ایک دیہاتی کا تکبر الگ ہے, ایک شہری کا تکبر الگ ہے, ایک عالم کا تکبر الگ ہے, ایک جاہل کا تکبر الگ ہے, ایک مالدار کا تکبر الگ ہے, غریب کا تکبر الگ ہے, ہوشیار کا تکبر الگ ہے, سادہ کا تکبر الگ ہے. سب الگ الگ ہیں. جب یہ سارے الگ ہیں تو کیا ایک ہی طریقے سے ختم ہو جائے گی؟ جس طرح اس کی قسمیں مختلف ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے طریقے بھی مختلف ہوں گے. اور کیا یہ سارے وقت ایک ہی جیسے رہتے ہیں؟ ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں اس کی ایک صورت تھی, صحابہ کے وقت میں دوسری صورت تھی, تابعین کے وقت میں تیسری صورت تھی, تبع تابعین کی صورت میں چوتھی صورت تھی, اور اس طرح تبدیل ہوتا رہا ہے. مجھے آپ بتائیں, یہ جو مدرسہ ہے ماشاءاللہ آپ کا, اس قسم کا مدرسہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا کیا؟ درس نظامی کا تصور تھا؟ اچھا, اب درس نظامی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا. آج کل جو درس نظامی نہیں کرتا اس کو عالم نہیں سمجھتے. کیا خالی بدعتی کہہ دے اس کو؟ بھائی بات یہ ہے کہ وہ اس وقت تو تھا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں, اب موجود ہے, اس کے بغیر کام نہیں ہوتا. کیا اس دور کے مدرسے میں سبق پڑھنا بدعت ہے؟ کیا خیال ہے؟
تو اگر یہ بات کسی کے سمجھ میں آتی ہے تو آپ سے کے وقت میں تربیت طے نہیں تھا، تو اس وقت بھی تھا، لیکن اس وقت اور طریقے سے تھا، صحابہ کے دور میں اور طریقے سے ہو گیا، تابعین کے وقت میں اور طریقے سے ہو گیا، تبع تابعین کے طریقے میں اور طریقے۔ اب موجودہ دور میں خانقاہیں جو ہیں اس میں بالکل ایسی ہے جیسے مدرسے ہیں، جیسے آپ مدرسے اس دور کی ایسا نہیں سمجھتے پھر بھی مدرسے کی ضرورت سمجھتے ہیں، تو اس طرح خانقاہیں بھی اس دور میں اس طرح نہیں تھی، اس دور میں اس کے حساب سے، تو ان کو بدعت کیوں سمجھتے ہو؟ یہ تو ضرورت کی بات ہے اور یہ ذریعہ ہے، یہ مقصود نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو مقصود سمجھ لیں پھر بدعت ہو جائے گا، مقصود نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اگر کسی بھی طریقے سے آپ کی تینوں چیزیں ٹھیک ہو گئی، مبارک ہو، آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر ٹھیک نہیں تو کرنا پڑے گا۔ ہاں ٹھیک ہے، جیسے کہ علاج ہے، ہم صحت کو دیکھتے ہیں، صحت موجود ہے، آپ سب کے وقت میں جو صحت تھی اس وقت بھی وہی صحت ہے، مثلا آنکھوں سے دیکھتے تھے، ناک سے سونگتے تھے، کانوں سے سنتے تھے، زبان سے بات کرتے تھے، دماغ ٹھیک ہوتا تو کام کرتا تھا، یہی چیز آج کل بھی ہیں۔ لیکن اگر بیمار ہو جائے تو اس دور کی بیماری الگ تھی، اس دور کی بیماری الگ ہے، تو صحت تو وہی ہے نا، اسی صحت پہ لانا ہوتا ہے، اسی وقت کے حکم حکیم حضرات اس دور کے صحت کے مطابق اس کو لانے کے لیے علاج کرتے تھے۔ آج کل کے دور کے جو ڈاکٹر حکیم ہیں وہ بھی تو اسی صحت کو حاصل کرنے کے لیے طریقے اختیار کرتے ہیں، طریقوں میں فرق آ گیا، صحت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس طرح دین اسلام میں کوئی فرق نہیں، دین اسلام پر آنے کے طریقوں میں فرق ہے۔ لاہور اپنی جگہ پر قائم ہے، پہلے موٹر وے کا راستہ نہیں تھا، موٹر وے کا راستہ نہیں تھا، یہ سڑکیں نہیں تھی، لوگ جس طریقے سے بھی جاتے تھے، آج کل موٹر وے بن گیا، تو آپ کہتے ہیں کہ میں لاہور اس پہ نہیں جاتا کہ موٹر وے پہلے نہیں تھا، میں موٹر وے پہ نہیں جاتا کیونکہ یہ نہیں ہے چیز۔ بھائی تھوڑا سا عقل سے کام لینا چاہیے، طریقہ اور ہوتا ہے، ذریعہ اور ہوتا ہے، اور مقصود اور ہوتا ہے۔ بس یہی آج کل کا فطرہ ہے۔ شیطان، چونکہ میں نے آپ کو بتایا نا، جیسے شیطان مجلس سے اٹھاتا ہے، اس طرح شیطان آپ کے دل میں ڈالے گا، او یہ کہاں پہلے سے تھی، یہ تو بدعت ہے، میں بدعت نہیں کرنا چاہتا، تو پھر چلو پھر کسی اور طریقے سے اپنے آپ کو ٹھیک کرو نا۔ اللہ تعالیٰ نے ٹھیک مانگا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، اس چیز کو حاصل کرو نا، کسی اور طریقے سے حاصل کرو۔ تو طریقے مختلف ہے، قادریہ بھی ایک طریقہ ہے، چشتیہ بھی ایک طریقہ ہے، نقشبندی بھی ایک طریقہ ہے، سروردی بھی ایک طریقہ ہے۔ جس طرح علاج کو حاصل کرنے کے لیے ہومیوپیتھی بھی ایک طریقہ ہے، ایلوپیتھی بھی ایک طریقہ ہے، ایکوپنکچر بھی ایک طریقہ ہے، یونانی یا طب کا طریقہ بھی ایک طریقہ ہے۔ جس طریقے سے بھی صحت حاصل کرو کر لو، ہم آپ کو مجبور نہیں کرتے ایلوپیتھی کے ذریعے سے اپنا علاج کرو، آپ ہومیوپیتھی کے ساتھ ٹھیک ہو جائے، آپ یونانی طریقے سے ٹھیک ہو جائے، کس نے آپ کو کہا ہے؟ تو ہم بھی آپ کے ساتھ لڑیں گے نہیں، آپ بے شک قادری طریقے سے ٹھیک ہو جائے، چشتی طریقے سے ٹھیک ہو جائے، نقشبندی طریقے۔ اب ایک اور سوال ہے، کہتے نہیں جی آج کل کی صوفی بہت خراب ہے، تو میرا سوال ہے کیا سارے خراب ہیں؟ اگر سارے خراب نہیں کچھ خراب ہے تو کچھ ڈاکٹر بھی خراب ہے، پھر علاج کیوں کرتے ہو؟ کچھ استاد بھی خراب ہے، پھر اپنے بچوں کو کیوں استادوں کے پاس بھیجتے ہو؟ خراب ہے یا نہیں ہے؟ سارے ٹھیک ہے، سارے ڈاکٹر ٹھیک ہے۔ یہ حیدرآباد میں گیا تھا تو وہاں مجھے ساتھی ملا رہا تھا لوگوں سے، ایک محلہ میں نے دیکھا تو بڑا شاندار تھا، میں نے کہا محلہ کس کا ہے؟ تو بہت شاندار محلہ ہے، کہتے کسائیوں کا۔ میں حیران ہوں کہ میں نے کہا کسائی یہاں پر اتنے مالدار ہوتے؟ کہتے نہیں ڈاکٹروں کا۔ وہ ڈاکٹروں کو کسائی کہہ رہا تھا، غصے سے ہوتے ہیں نا بعض لوگ ذرا غصے ناک ہوتے ہیں، تو اس نے کہا کسائیوں کا۔ میں نے کہا اچھا جب بیمار ہو جائے پھر کیا کرتے ہیں؟ کہتے انہی کے پاس آتے ہیں۔ میں نے کہا آپ نے تو ان کو کسائی کہا، کسائیوں کے پاس آتے ہو؟ کہتے کیا کریں ان میں سے اچھے ڈھونڈ لیتے ہیں، پھر وہ کس کے پاس جائیں؟ میں نے کہا یہ بات اگر میں کہوں کہ اچھے پیروں کے پاس جاؤ، اچھی پیروں کو ڈھونڈو، تو وہ بات تو آپ کو سمجھ میں نہیں آتی، اور یہ بات آپ کو سمجھ آتی کہ برے ڈاکٹروں میں اچھے ڈاکٹروں کو ڈھونڈنا، یہ بات آپ کو سمجھ میں آتی ہے۔ یہ نفس کی بات ہے اور کچھ نہیں ہے۔ خیر اب میں آپ کو صحیح صوفیوں کی پہچان بتاتا ہوں تاکہ کم از کم معلوم تو ہو جائے نا کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے۔ ملتے تو بہت ہے، یہ ہمارے ساتھ آباد کا علاقہ ہے، وہ ہم گئے تھے تو وہ انہوں نے نذرانے پیش کیے، مجھے سے ان کی رواج ہے۔ میں نے کہا ہمارے یہاں یہ طریقہ نہیں ہے۔ وہ بڑے حیران ہو گئے کہ کیا کرتے؟ میں نے کہا ہمارے یہاں یہ طریقہ نہیں، ہم خوش اس پر ہو گئے کہ آپ دین پر آ جائیں، بس ہمارا نذرانہ یہی ہے، آپ دین پر آ جائیں، ہمارے دل بھی آپ کے لیے دعا کرے گا، اور اگر آپ دین پر نہیں آتے ہمیں نذرانے دیتے
تو آپ نے ہمارے نفس کو خوش کر دیا، اپنے آپ کو نقصان پہنچا دیا. کیا کر دیا آپ نے؟ ہاں جی، ان کو بڑی بات عجیب لگی، کیونکہ وہاں پر آتے لوگ ان سے بٹور کے لے جاتے ہیں، طریقہ کار ہے، موجود ہے. تو اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ صحیح لوگوں کی پہچان وہ کون سی ہے بتاتا ہوں. نمبر 1، عقیدہ صحیح ہو. عقیدہ کس کا صحیح ہے؟ قرآن بتاتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّهُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اگر یہ ایمان لائے صحابہ تم جیسا تو یہ ہدایت پا جائیں گے، اور اگر انہیں سے منہ موڑ لیا تو یہ خسارے میں پڑ جائے، تمہارے لیے اللہ پاک کافی ہے. تو اللہ پاک نے صحابہ کرام کے ایمان کی گواہی دے دی کہ ان کا ایمان معتبر ہے، ان کی طرح ایمان رکھو گے تو پھر کامیاب ہوگے. بس صحابہ کا عقیدہ اپنانا پڑے گا، ٹھیک ہے، ان کو بھی ہمیں بھی. پہلی بات. دوسری بات، فرض عین درجے کا علم اس کو حاصل ہو، کم از کم فرض عین درجے کا علم. کیوں فرض عین درجے کا علم؟ ہر شخص پر فرض ہے، ہر شخص پر فرض ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. ہاں جی، تو فرض عین درجے کا علم کم از کم اس کو حاصل ہو. تیسرا، فرض عین درجے کے علم پر کم از کم عمل ہو. 3 باتیں ہو گئی. جب آپ نے ان 3 باتوں کو ٹھیک کر لیا نا تو کم از کم گمراہ پیروں سے تو نکل گئے. بٹیر باز، کتے لڑانے والے، ڈنڈی نچانے والے، ان پیروں سے بچ گئے، ہے نا یہ بات. جب آپ ان 3 نشانیوں پر عمل کریں. چوتھی نشانی میں بتاتا ہوں، وہ ان کی تکمیل کی ہے، وہ ایک ان کے صحبت کا سلسلہ آپ سے کے صحبت تک پہنچتا ہوں. کیوں؟ دیکھو حدیث شریف جو ہے وہ تو ایک الفاظ ہے، اس کو بھی حاصل کرنے کے لیے راویوں کو دیکھنا پڑتا ہے، مسلسل ہونا چاہیے، ورنہ درمیان پھر وہ حدیث نہیں رہتی. تو جو دل کی کیفیت ہے وہ تو کتاب میں آ بھی نہیں سکتی. وہ کیسے آپ کو ملے گی براہ راست؟ اس کے لیے بھی تسلسل چاہیے نا. تو ان کی صحبت کا سلسلہ آپ سب کے صحبت تک پہنچتا ہو. چوتھی بات ہوگی. 5ویں بات، ادھر سے کسی شیخ کامل سے ایجاد ہو. یہ سند ہے، جیسے حدیث شریف کی سند ہوتی ہے نا، اس طرح بھی سند ہے. 6ٹھی بات یہ ہے کہ فیض جاری ہو. فیض جاری ہونے کا مطلب یہ، دیکھو طالب علم بعض دفعہ کسی خاص مدرسے میں جاتے، کسی شیخ الحدیث کی بڑی شہرت ہوتی ہے کہ یہ بہت بڑا عالم ہے، یہ ان کا فیض جاری ہوتا ہے، ان کے پاس جاتے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. اس طرح جن کا اللہ تعالیٰ فیض جاری کر لیتے ہیں تو سب لوگوں کو نظر آتا ہے کہ وہ فیض پہنچ رہا ہوتا ہے. تو فیض جاری ہو. 6 باتیں ہو گئی. 7ویں بات، اخلاص کے ساتھ تربیت کر رہا ہو، اصلاح کر رہا ہو، مروت نہ کر رہا ہو. مروت کیا ہے؟ اب کوئی آدمی آیا، اس کے اندر غلطی ہے، اب یہ کہتے ہیں اگر میں اس کو کہوں گا تو یہ ناراض ہو جائے گا، ناراض ہو جائے گا. بیماری اس میں ہے، نقصان ہے اس میں. کیا خیال ہے اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اللہ نہ کرے آپ کو ٹی بی ہو اور ڈاکٹر آپ کو وقت پر نہ بتائے تو آپ اس ڈاکٹر سے خوش ہو گئے، ناراض ہوں گے؟ ناراض ہو گئے. اس نے مجھے دیکھو صحیح نہیں بتایا، پیسے بھی لے لیے اور مجھے صحیح بھی نہیں بتایا، بات نہیں بتائی. اب اگر مجھ میں حسد ہے اور مجھے میرے پیر یہ نہیں کہتا کہ تجھ میں حسد ہے اس کا علاج کرو، تو اپنی ڈیوٹی صحیح نہیں کر رہا. اور اگر مجھے کہتا ہے اور پھر میں اس پہ ناراض ہوتا ہوں تو پھر میں صحیح نہیں کر رہا. تو پیر کی ڈیوٹی ہے کہ سچ بتا دے. اگر کسی میں حسد ہے تو بتا دے تجھ میں حسد ہے اور اس کا علاج ہے. کسی میں اگر ریا ہے تو اس کو بتا دے کہ تجھ میں ریا ہے اور اس کا علاج یہ ہے. تو یہ مروت نہ کرتا ہو. اور آخری بات، ان کی مجلس میں اللہ یاد آتا ہو، دنیا کی محبت کم ہوتی ہو. جس کے پاس بیٹھ کر آپ کو دنیا کا شوق زیادہ ہونے لگے، سمجھو کہ یہ بھی دنیا دار ہے. اور جس کے پاس بیٹھ کر آپ کو اللہ پاک کا تعلق کا خیال زیادہ ہو جائے تو سمجھو کہ اللہ والے. ٹھیک ہے نا. مجھے اب بتاؤ، گمراہ پیروں کے پاس لوگ کس لیے جاتے ہیں؟ دین حاصل کرنے جاتے ہیں، دنیا حاصل کرنے جاتے ہیں. میرا کاروبار اچھا ہو جائے، میرے بیٹی کی شادی ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، سارے انہی کے لیے آتے ہیں. آپ یقین کیا میرا خانقاہ میں بہت سارے لوگ آتے ہیں اس طرح. میں بالکل ایسے لوگوں کو گھاس بھی نہیں ڈالتا، جو آ جاتے ان کو نکال دیتا ہوں. کہتا ہوں بھائی یہ جگہ اس چیز کی نہیں ہے، یہ جگہ اس چیز کی نہیں ہے، یہ جگہ آپ کسی اور کو لے لیں، دو دیں. یہاں پر آؤ تو دین کے لیے آؤ، دین سمجھنے کے لیے آ جاؤ، بس. ٹھیک ہے، ہماری خوشی اسی میں ہے کہ آپ دین پر آ جائیں. یہ میں اس کا انکار نہیں کرتا، یہ ضروری چیزیں ہیں. لیکن دیکھو نا بھائی، ہر چیز ضروری ہے، لیکن کوئی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، کوئی بہت کم ضروری ہوتا ہے. تو اس کے بغیر تو آپ زندہ ہی نہیں رہ سکتے نا.
یعنی جو ہدایت ہے اس کے بغیر تو آپ کامیاب ہی نہیں ہو سکتے. تو جو ہدایت ہے اس کو تو ہم اس کے لیے نہیں چھوڑ سکتے نا. تو بہرحال ہم کہتے ہیں بھائی دین کے لیے آؤ, ہدایت کے لیے آؤ, یہ بنیادی کام ہے. یہ کام دوسروں پہ چھوڑ دو. دوسروں پہ کیوں چھوڑو؟ آپ کو طریقہ بتاتا ہوں. کل بھی مجھ سے کافی لوگوں نے کہا بہاولپور میں, ان کو میں نے کہا دیکھو میں آپ کو ایسا گر بتاتا ہوں کہ آپ کے ساتھ رہے گا, میری ضرورت ہی نہیں ہوئی آپ کو. بھائی آپ تہجد کے وقت اللہ پاک سے مانگے, اٹھے. دعا کی یہ صفت ہے کہ دنیا کے لیے بھی مانگی جائے تو پھر بھی عبادت ہے. الدعاء والعبادہ, الدعاء مخ العبادہ. آپ تہجد کے وقت اٹھے, تہجد کر لیں, پھر اللہ پاک سے اپنا جو مطلب کی بات ہے مانگ لیں. اللہ تعالیٰ دینے والے کو باقاعدہ اعلان کرواتے ہیں کون ہے جس کو تکلیف ہے اس کی تکلیف دور کرو, کوئی پریشان ہے اس کی پریشانی دور کر لو, کوئی مصیبت زدہ ہے اس کی مصیبت دور کرو. جب اللہ تعالیٰ خود کہلوا رہا ہے تو پھر جاؤ اللہ پاک سے لو نا. تو کیا اس میں میری ضرورت ہے؟ کسی اور کی ضرورت ہے؟ اب اگر میں کہوں نہیں آپ ہر بار چیز کے لیے میرے پاس تعویذ لینے کے لیے آ جائیں, میرے پاس وظیفہ لینے کے لیے آ جائے, تو آپ میرے محتاج ہوں گے ہر چیز میں. یہی تھوڑا سا اوپر جا کر, نام نہیں لیتا, لیکن ایک پیر صاحب کے پاس مجھے جانا ہوا. وہ پیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے, اس کے گواہ میرے پاس اس مجلس میں موجود ہے. تو پیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور اتنی ٹوکری بڑی ہوئی تھی, اس میں سارے تعویذ ہی تھے. اور جو بھی آتا تو اس طرح بائیں ہاتھ سے اس کو اٹھا کے اس طرح دے رہا تھا. یہ بھی پوچھتا نہیں تھا کہ کیا کس چیز کی تعویذ لے رہے تھے. اور لوگ خوش تھے, بس لوگ کو یہ چیز چاہیے نا. تو اگر یہی پیری مریدی ہے تو پھر یہ پیری مرید تو بہت آسان ہے. تعویذ بنانا بھی آسان ہے, تعویذ دینا بھی آسان ہے, اور لوگ بھی خوش. تو لوگ تو پھر یہی کرتے ہیں. تو بہرحال میں آپ سے اس لیے عرض کرتا ہوں, اصل چیز جس کے لیے آپ جائیں گے تو کس چیز کے لیے جائیں گے؟ ہدایت کے لیے, تربیت کے لیے, اصلاح کے لیے. اس کے لیے جانے اپنی نیت کو درست کر کے. تو اب میں بتاتا ہوں کہ اس نشانیوں کو ذہن میں رکھ کر مشائخ تک پہنچو اور اپنی اصلاح ان سے کرواؤ. جب تک آپ ایسے لوگوں تک نہیں پہنچ سکے تو میں ایک ابتدائی وظیفہ سب کو بتاتا ہوں, وہ آپ کو بھی بتاتا ہوں. وہ ہے 300 دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اور 200 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم. یہ تیسرے کلمے کا پہلے حصہ اور دوسرا حصہ ہے. پہلے حصہ 300 دفعہ, دوسرے حصہ 200 دفعہ. اس کو آپ 40 دن تک بغیر ناغ کے کریں, پڑھیں روزانہ, کوئی وقت مقرر کر کے. آپ خود دیکھیں کہ آپ کے دل میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے. اگر آپ کے دل میں تبدیلی ہوئی اور آپ مزید اس کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو ٹیلی فون کر لیں, انشاءاللہ اگلا سبق بھی دے دیں گے, پھر اس پر چلیں. پھر اگر پورا ہو جائے تو پھر اس سے بھی اگلا سبق دے دیں گے. اسی میں ممکن ہے آپ کا کام ہو جائے انشاءاللہ. تو بہرحال میں عرض کروں گا کہ اگر کسی کو چاہیے تو اس کے ٹیلی فون نمبر والا کارڈ ہمارے پاس ہے, اور اس کا وظیفہ بھی اس کے اوپر لکھا ہے. تو جس کو وظیفہ چاہیے ہو, ہمارے ساتھی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے وہ لے سکتے ہیں. اور ہمارے ٹیلی فون کا ٹائم ہے 12 بجے سے لے کر 1 بجے تک, لیکن جمعہ کے دن نہیں. جمعہ کے دن چونکہ وقت بیان کا ہے, لہذا جمعہ کے دن نہیں. باقی دنوں میں 12 بجے سے 1 بجے تک آپ ٹیلی فون کر سکتے ہیں. ہمارا کام صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ کو بتانا ہے, باقی کرنا نہیں کرنا آپ کا اپنا کام ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے فائدہ ہے کر لو, اگر آپ نہیں چاہتے تو ہم آپ سے زبردستی تو نہیں کر سکتے. انہیں کہنا چاہیے ہمیں زبردستی. ہاں, ظاہر ہر ایک کو اپنا فائدہ و نقصان معلوم ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ صحیح دین پر چلوں, آپ سب کو بھی توفیق عطا فرما دے. وما علینا الا البلاغ. الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. اللهم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک, یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک, یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک, یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک, یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک, یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا وآتنا ولا تحرمنا واسرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا. اللهم اشف مرضنا مرضى المسلمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. یا اللہ ہمارے صغیر کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ آپ سچے دل سے توبہ کرنا چاہتے ہیں تمام گناہوں سے, چھوٹے گناہوں سے, بڑے گناہوں سے, جو معلوم ہے معلوم نہیں, قصدن ہوئے, خطا سے ہوئے, ظاہر کے باطن کے. یا اللہ ہمارے توبہ قبول فرما دے. آئندہ کے لیے انشاءاللہ ہم گناہ نہیں کریں گے. اگر پھر بھی ہم سے گناہ ہو گیا فوراً توبہ کریں گے. یا العالمین بہترین طریقہ میں عطا فرما دے تجھ تک پہنچنے کا. یا اللہ اس پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. یا اللہ اپنے راضی کرنے کے لیے جو اعمال ہے ان کو کرنے کے لیے ہمیں پابند بنا دے.
یا اللہ العالمین ہمیں صدیقین میں سے کر دے، یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے کر دے جو تیرے قریب ہے، جن کو تو چاہتا ہے، جن کو دیکھ کر تو خوش ہوتا ہے، جن کے بارے میں تو فرماتے جو میرے ان کو تو گمراہ نہیں کر سکتا۔ یا اللہ العالمین اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میت پاک میں اپنے دیار پاک عطا فرما۔ یا اللہ جب تو فرمائے کہ میں تم سے راضی ہوں پھر کبھی ناراض نہیں ہوں گا، اے اللہ خوش نصیب لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرما، عمل نامہ دائیں ہاتھ سے نصیب فرما، حسن خاتمہ کی عظیم دولت سرفراز فرما، موت کی سختی سے، عذاب قبر سے، پولیس رات کی مشکلات سے، جہنم کے آگردوں سے اور شرک رسوائی سے ہم سب کو نجات عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان یا اللہ العالمین اس وقت موجود ہے اس زمین کے اوپر، یا اللہ العالمین سب کو ہدایت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ یا اللہ العالمین ہدایت کاملہ یا اللہ العالمین یا اللہ العالمین مستمرہ نصیب فرما دے، اور یا اللہ العالمین ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے جن سے تو راضی ہے، اور یا اللہ العالمین جتنے بھی لوگ اس دنیا سے چلے گئے سب کی بخشش فرمائے، جو مسلمان دنیا سے چلے گئے سب کی بخشش فرما دے۔ یا اللہ العالمین جو ہمارے قابل دنیا سے گئے ان کے درجات بہت بلند فرما، ان کی فیض و برکات سے مکمل اور وافر سے عطا فرما، جو ہمارے قابل ابھی زندہ ہے ان سے زیادہ سے استفادے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو فکر آخرت عطا فرما، آخرت کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، پاکستان کو رہنے کے لیے، پاکستان کو یا اللہ العالمین جس مقصد کے لیے بنایا تھا اس مقصد کے لیے قبول فرما، جو بھی یا اللہ اس مقصد سے اس کو ہٹانا چاہتے ہیں یا توڑنا چاہتے ہیں ان کو ہدایت عطا فرما، اگر ہدایت ان کے نصیب میں نہیں تو ان کو عبرت کا نمونہ بنا۔ یا اللہ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو یا اللہ خیر پر جمع فرما، عالم اسلام کے مشکلات دور فرما دے، عالم اسلام کے مسلمانوں کو ظلم سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ العالمین جہاں جہاں پر مسلمانوں کے پر ظلم ہے مسلمانوں کو قوت عطا فرما دے، مسلمانوں کو کفار کے مقابلے میں یا اللہ العالمین قوت عطا فرما، اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دے، غیروں کا لیس بننے سے یا اللہ العالمین بچا دے۔ یا اللہ العالمین یا اللہ ہمارے دلوں کے اندر جو جائز حاجات ہیں ان کو پورا فرماؤ، جو ناجائز حاجات ہیں ان سے ہمارے دلوں کو فارغ فرما دے۔ یا اللہ ہمیں مستجاب دعوات بنا، جن نے دعاؤں کی لکھا ہے سوچے توکل سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک، اس مدرسے کو بھی قبول فرما، اس مدرسے کے اساتذہ اس کے شاگردوں سب کو قبول فرما، اس مسجد کو پورے علاقے کے لیے یا اللہ العالمین نور بنا دے۔ یا اللہ جہاں پر جو کوشش ہدایت کی محنت کی ہو رہی ہے یا اللہ العالمین کو قبول فرما دے، جتنے بھی ہدایت کی محنت کے لیے تحریکیں چل رہی ہے کام چل رہے ہیں یا اللہ سارے کاموں کو قبول فرما، سارے کام کرنے والوں کو قبول فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک ونبیک حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ